الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرمانے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کلہین مرکزی مجلس اہل سنت الجماعت کے زیر اہتمام ہفتے واری مرکزی سنی اجتماع، جو پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے، آج کا عنوان ہے باطل فرقوں کا رد اور امام اہل سنت بانی جامع نظامیہ۔ آج کی اس خصوصی گفتگو پہ ہم اور آپ اس بات کا جائزہ لیں گے اور اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم کو باطل فرقوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور باطل فرقوں سے کس طرح اجتناب برتنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں عارف باللہ عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فضیلت جنگ، شیخ الاسلام والمسلمین، امام اہل سنت حضرت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رول اور کردار رہا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی اس آیت، جس کو میں نے اپنا سرنامہ سخن بنایا اور آج کی گفتگو کے لیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، تو اگر ہم قرآن پاک سے ہی پوچھیں کہ ہم کو کس راستے پر چلنا چاہیے، تو سورہ فاتحہ کی یہ مشہور و معروف آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر رہی ہے، اور یہ بات ہمارے لیے کافی اور شافی ہے سمجھنے کے لیے
کہ ہم کو کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ بڑے تذبذب کا شکار ہیں۔ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بھئی انہوں بھی قرآن سے کہہ رہے ہیں، انہوں بھی قرآن سے کہہ رہے ہیں، انہوں بھی حدیث سے بول رہے ہیں، انہوں بھی حدیث سے بول رہے ہیں، یعنی مطلب کہ حق فرقے والے بھی قرآن و حدیث کا نام لے رہے ہیں، باطل فرقے والے بھی قرآن و حدیث کا نام لے رہے ہیں۔ ایک بات میں جو بار بار آپ کے گوشہ گزار کرتا ہوں، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے کہ سوائے اہل سنت جماعت کے تمام جتنے ہیں وہ صرف فرقے ہیں۔ اہل سنت جماعت فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے، مذہب ہے، مسلک ہے۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ فرقہ اس کو ہوتے ہیں جو فرق پیدا کر کے چلے گیا، وہ فرقہ بن گیا۔ تو فرقہ ہمارے مذہب میں سے جو نکلا وہ فرقہ، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم تو جماعت ہے۔ ہم میں سے جو لوگ علیحدہ ہو گئے ان کو فرقہ کہا جاتا ہے۔ پہلے یہ بات ذہن نشین آپ حضرات اچھی طرح کر لیجئے کہ ہم فرقہ نہیں ہے، ہم جماعت ہے۔ اب زبانوں پر فرقہ فرقہ آ جاتا تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی فرقہ ہے الگ، کوئی نئی ہے جماعت ہے ہماری، نئی فرقہ ہے، نہیں ہے۔ تو اب قرآن پاک سے اگر ہم پوچھیں گے تو سورہ فاتحہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، اس سیدھے راستے پر، ان کے سیدھے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ اب یہاں واضح ہو گیا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہیتے ہیں، محبوب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعام کیا ہے۔ اب ذہن میں کوئی شک و شبہ آنا نہیں چاہیے۔ اب شک و شبہ کیوں؟ جو ذہنوں میں ہے کہ بھئی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ چیز ذہن میں خصوصاً اہل سنت جماعت والے نہیں لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز سے، یہ دعائیہ انداز ہے، اس میں ہم دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا۔ صراط الذین، وہ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو بات واضح ہو گئی، انعام یافتہ اللہ کے محبوبوں کا راستہ ہی منشاء الہی ہے، صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، حق والا راستہ ہے، نجات والا راستہ ہے، جنت والا راستہ ہے، درست راستہ ہے۔ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے سیدھا راستہ اللہ والوں کا راستہ ہے، اور اللہ والے جس راستے پہ چلے ہیں وہ راستہ اہل سنت الجماعت ہے۔ اب اس میں ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمارے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے نا، خواہ مخواہ کے ان کی باتیں سن کر ڈاؤٹ میں آ جاتے۔ اور کمال تو یہ ہے باطل فرقوں کا، کمال یہ ہے باطل فرقوں کا کہ باطل فرقے کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آ کر ہمارے ذہنوں میں شک و شبہ پیدا کرتے، انہوں غلط ہو کر ہم کو غلط کہتے ہیں، اور ہمارے لوگ سوچنے پڑتے ہیں یار انہیں ایسا بول رہا تھا، تو یہ غلط بات ہے نا۔ پہلے آپ سمجھ جائیے کہ آپ جس مذہب پر چل رہے ہیں وہ حق ہے، قدیم ہے، ناجی ہے، انعام والوں کا مذہب ہے، بس انہیں کے بعد مطمئن آپ۔ اب آپ دوسرا کوئی آ کر کتنی ہی کوششیں کرے، اب اس کی بات آپ نہ مانیں، پہلے حق سمجھ جائیے۔ اب آپ کے ذہنوں میں ڈاؤٹ شیطان ڈال رہا ہے، تو پھر آپ اب تک نہیں سمجھے تو یہ غلطی آپ کی ہے کہ آپ اپنے مذہب کو، اپنے مسلک کو، اپنے عقیدے کو حق نہیں سمجھ رہے، دوسرے کی بات سن رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح انداز میں کہا کہ یہ دعا کرتے رہو،
کہ انعام والوں کے راستے پر چلتا. انعام والوں کا راستہ کیا ہے؟ جتنے انعام والے ہیں سب کے سب اہل سنت الجماعت ہے. اب ڈاؤٹ نہیں رہا نا. مگر ہمارے لوگوں میں ڈاؤٹ. یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ ان کے لوگ ہیں. اب یہاں قرآن پاک سے یہ ہم کو دلیل مل گئی، انعام والوں کے راستے سے ہٹ کر جو راستہ ہے وہ باطل راستہ ہے، وہ غلط راستہ ہے، وہ خراب راستہ ہے، وہ دوزخ میں جانے والا راستہ ہے. اس کی سخت ہے. انعام والوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور انعام والوں سے ہٹ کر جو راستہ ہے وہ دوزخ کا راستہ ہے. اب آپ انتخاب کر لیجئے. آپ تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انعام والوں کے راستے میں رکھا، ہم کو اہل سنت جماعت میں پیدا کیا. اب اس میں ڈاؤٹ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے حق کا لبادہ اوڑھ کر آپ کو بھٹکانے کے لیے آتے ہیں. تو آپ اپنی عقل سے، اپنے عقیدے سے، اچھی صحبتوں میں بیٹھ کر فرق کو محسوس کر لیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ لیں، تو پھر دوسرے لوگوں کی بات سننے کی نوبت بھی نہیں آتی، اور ان کی بات آپ توجہ سے نہ سنیں. کسے ختم. اب یہ تو قرآن پاک کی ہے، اور اسی حق رسی کے لیے، اسی حق پرستی کے لیے، اسی حق راستے کے لیے تمام کوششیں روز اول سے آج تک چلی آ رہی ہیں. اب حق کا راستہ انعام والوں کا راستہ ہے. اب انعام والوں میں آپ بتائیے، انعام والوں میں کیا حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ فیصلہ ہو گیا، ختم. آپ ان کی زندگی کو پڑھ لیجئے کہ حضور خواجہ غریب نواز کی پوری زندگی اہل سنت الجماعت کے طریقے پر ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی، جو غریب نواز کا راستہ ہے وہ انعام والے کا راستہ ہے، جو انعام والے کا راستہ ہے وہ جنتی راستہ ہے، نجات راستہ ہے. اور اسی راستے کو حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ نجات والا ہوگا. سرکار نے واضح کر دیا نا. اب ڈاؤٹ کیوں کر رہے؟ یہ قصور سمجھنے والوں کا ہے. انہیں آ کے کچھ بول دیا، انہیں آ کے بولا فاتحہ نہیں دینا، انہوں ڈاؤٹ میں آ گئے. ارے فاتحہ دینا انعام والوں کا طریقہ ہے تو غلط کیسا ہوتا؟ انہیں آ کے بول دیا کنڈے نہیں کرنا، انہوں تھر تھر کام گئے. انہیں آ کے بول دیا 11ویں شریف نہیں کرنا، انہیں آ کے بول دیا 20 رکعت تراویح نہیں پڑھنا. ارے انہیں آ کے بولا درگاہ کو نہیں جانا، منتیں نہیں مانگنا. اب انہوں تھر کانپ رہے، انہیں ایسا بول دیا. ارے انہیں کون؟ آپ کیا ہیں؟ آپ نے پہلے حق کو حق نہیں سمجھا. پہلے خدا کے لیے آپ لوگ اپنی اصلاح کر لیجئے. ہر بات میں انہیں آ کے بولا، انہوں سن لیتے چلے گئے. تم کون؟ یہ سب چیزیں انعام والوں کے یہ سب چیزیں انعام والوں کی ہیں. آپ تو بارہا سن چکے اولیاء اللہ کے جو طریقے ہیں، جو معمولات ہیں، اولیاء اللہ کے جو انداز ہیں، وہ تمام کے تمام مذہب اہل سنت جماعت. قرآن نے تو کہہ دیا ہمارے کو کہ انعام والوں کے راستے پہ چلو، پھر آپ ڈاؤٹ کیوں کر رہے؟ تو انعام والوں سے جو ہٹ کے راستہ ہے وہ باطل ہے. اب انہیں کسی لباس میں آؤ، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے امامہ جبہ خبہ، علم کی بڑی ڈگریاں لے کر
بڑی مرشدی تسبیحاں پہن لے کر آئے بھی تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انعام والوں کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، لہذا باطل ہے۔ اب اصل کیا ہے معلوم؟ آپ لوگوں کے دل میں خود ڈاؤٹ ہے کہ ہم صحیح ہے کہ نہیں کی، انہیں کچھ بولا اس کی سن لیا، انہیں کچھ بولا اس کی سن لیا، انہیں آ کے دھوکا، آپ تو دھوکے بازاں بھی ہے، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی درگاہ کو چاہتے، تو درگاہ کو گئے تو کیا ہوتا رہے؟ کیا سمجھ کے گیا درگاہ کو؟ یہ سمجھ گیا کہ انہوں زندہ ہے، انہوں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ یہ پوچھو اس سے، یہ پوچھنا، انہوں ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ انہوں زندہ ہے، ہم جو بولے وہ دیتے ہیں، ان کا نے اتنی طاقت ہے، دینا نہیں دینا ان کے اختیار میں ہے۔ لیکن اگر ہم کو ان کو بولے یا غوث پاک یا غریب نواز مجھے اولاد دو، تو غریب نواز علی اولاد بھی دیتے ہیں، غوث پاک اولاد بھی دیتے ہیں۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے کیا؟ پوچھو آپ۔ اب یہ جو آج کل لبادے اوڑھ کے آ رہے ہیں، ہم بھی اہل سنت ہیں، ہم بھی اولیاء کو مانتے، تو اولیاء کو زندہ مانتے، ہم گھر میں بیٹھ کے اپنے کونے میں کمرے میں پکارتے یا بابا، تو ہم یہ بولتے بابا سن رہے ہیں، تو بھی یہ سمجھ رہا، یا یوسف بابا وہ تو ہم سن رہے ہیں، یا غریب نواز وہ تو انہوں اجمیر میں رہ کے ہمارے اندر کمرے میں، ہم جو اندر کمرے میں پکار رہے ہیں انہوں سن رہے ہیں۔ تم بھی یہ عقیدہ رکھتے کیا؟ یہ عقیدہ انعام والوں کا عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب اس میں ڈاؤٹ نہیں کرنا، یہ دھوکے میں نہیں آنا، نہیں ہم بھی سنی ہیں، یہ دھوکہ دے رہے، ہم بھی مانتے اولیاء اللہ کو، تو مانتے تو بھی گیانی شریف کرو، جھنڈا لگاؤ، یا غوث بولو، یا شیخ عبد القادر جیلانی شان اللہ کا وظیفہ پڑھو۔ اگر انہوں مانتے بھی ہیں، ایک بات اور بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، اگر انہوں مانتے بھی ہیں، پورے سنی ہے، صحیح ہے، 11ویں بھی کرتے ہیں، جھنڈے اٹھاتے ہیں، تو ہے اولیاء اللہ زندہ بھی ہے، میں کمرے میں بیٹھ کر یا بابا پکارتا بھی ہوں۔ اب ایک اور بات بھی ہے، وہ بھی سن لیجیے آپ اچھی طرح آج کی نشست میں، یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر باطل فرقوں سے نرم گوشہ رکھتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے، ان سے مروت رکھتا ہے، تو انہیں بھی باطل ہی قرار دیا، سمجھ گئے؟ نہیں میں تو کر رہا ہوں نا، تو کر رہا ہوں تو ان سے دور رہنا، تو جب کہیں آپ حق پر رہیں گے ان سے مروت نہیں رکھنا، ان سے دوستی نہیں رکھنا، پہلے سمجھ لو۔ تو قرآن پاک میں یہ بات آ گئی، کیونکہ مختلف انداز سے ڈاؤٹس پیدا کر رہے ہیں، تو میں وہ باتیں بھی آپ کے سامنے لاتے جا رہا ہوں کہ ایسے بھی لوگ آئے آ کے ایسا ہم لوگ چکر میں آ جاتے، ہاں بھائی انہیں بھی بیچارہ ہے نا، ایسا ہے ایسا مانتا کرتا، تو پھر ذرا بات کر کے دیکھنا کہ ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے۔ نہیں، انہیں بھی اچھے آدمی ہے، تو سمجھ لینا سب سے برا انہیں ہے، اس کو اچھا سمجھ رہا۔ ہاں یہ ہے اصل چیز، یہ ہے میں اچھا ہوں نہیں، جو برا ہے اس کو برا سمجھنا، اس کو آنے نہیں دینا، تو آپ کا راستہ صحیح نہیں، اس سے مروت رکھے، اس سے محبت رکھے، میں تو یہ طریقے پہ ہوں نا، ایسے کئی لوگ ہیں، ہم یہ طریقے پہ ہم چھوڑ رہے ہیں کیا، ان سے مل رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہاں ان سے معاملات کر رہے ہیں، ان سے وہ کر رہے ہیں، تو سمجھ لینا انہیں برا ہے، اس طرح سے اس سے تعلق رکھا ہوا ہے، اس سے محبت رکھا ہوا ہے، مروت کر رہا، تو یہ نہیں چلتا۔ ہاں ادھر شیطان سے بھی ملیں گے آپ، ادھر اللہ والوں سے بھی ملیں تو نہیں چلتا، یا تو شیطان کی طرف ہو جاؤ یا اللہ والوں کی طرف ہو جاؤ۔ ہاں ادھر غوث اعظم کی بھی تعریف کریں گے، ادھر شیطان سے بھی مروت رکھیں گے تو چلیں گا، بولو آپ، بولیے آپ، نہیں تو آسان بات، آپ کا باپ کا کوئی مخالف ہے، آپ کے باپ کا قاتل ہے، آپ اس کو بھی چائے پلا رہے ہیں، باپ کے دوست کو بھی چائے پلا رہے ہیں، تو یہ رویہ صحیح ہے؟ بولو، اس کو بھی تعریف نہیں، مار دیا میرے بابا کو، اچھا آدمی ہے، بولتا کوئی بیٹا صحیح بیٹا رہا تو عمر بڑھ بولتا یہ نہیں میرے بیٹا کا باپ کا قاتل ہے، یہ اس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ ارے ہم ایک مرتبہ باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں لیکن رسول کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے، یہ بٹھا لو ذہن میں، ولی کے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے۔ آپ کرتے، آپ کے دشمن کو آپ نہیں بولتے، آپ کے دشمن سے میں ملا تو آپ بے چین ہو جاتے،
ارے مولانا کا کیوں مل رہے ہیں بھائی؟ انہیں ہم مولانا کو اتنا چاہتے، مولانا کا آواز آ کے سنتے، مولانا جو بولے کام سنتے، مولانا جو ہمارے دشمن کی سے بات کر رہے ہیں، مروت کر اس کو بٹھا رہے ہیں، اس کو دعوت میں بلائے نہیں آتا، نہیں آتا ذہن میں؟ بولیے، آپ صحیح بولیے۔ تو پھر اگر آپ کا دشمن ہے وہ کل دوستی بھی ہو جا سکتی ہے، لیکن رسول پاک کا دشمن، اولیاء کا دشمن درست ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو دوزخی ہے۔ جب اولیاء اور رسول پاک کے دشمنوں سے آپ مروت کر رہے ہیں تو پھر آپ بھی صحیح عقیدے کے سنی نہیں رہ سکتے۔ یہ بھی اس لیے اللہ نے کہا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ایسوں کے راستے پہ چلنے کی دعا کرتے رہو۔ اور سرکار نے فرما دیا میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہے، تو ہم کو 73 سے کیا کام ہے؟ ناجی سے کام ہے۔ اس لیے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے صحابہ دیکھیے یہ نہیں پوچھے یا رسول اللہ وہ بھٹکے ہوئے فرقے کون سے ہیں، یہ نہیں پوچھے، کیا ضرورت ہے ان سے؟ ناجی فرقہ کون سا ہے، ہم کو چلنا اس پہ ہے، ہاں کوئی بھی کچھ بھی ہون دو، ہمارا کیا کام ہے؟ تو صحابہ اکرام نے جو سوال کیا وہ سوال سے سمجھ جاؤ کہ ہماری فکر، ہمارا انداز، ہمارا رجحان حق پر چلنے کا ہونا، حق راستہ کون سا ہے اس کی تلاش میں رہنا۔ صحابہ اکرام نے پوچھے وہ بات، ہم لوگ جھانکتے انہیں کیا بول رہا، انہیں کیا بول رہا، وہ اجتماع میں کیا ہے، انہیں کیا بیان کر رہا، انہیں کیا کتاب میں لکھا، کہ ہم لوگ جا کے اور ڈاٹ میں پھنس رہے۔ نہیں بھائی سننا نا، انہیں بھی قرآن سے بول رہا، انہیں بھی حدیث سے بول رہا، تو اللہ کو نہیں معلوم تھا، رسول پاک کو نہیں معلوم تھا، سرکار جو میری امت میں ہوں گے، تم اللہ اور رسول سے بھی بڑھ گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، جا رہے ادھر بھی جھانک رہے، ان کی بھی کتاب پڑھ رہے، ان کی بھی کیسٹ سن رہے، ان کی بھی تقریر سن رہے۔ سرکار بول دیا تو صحابہ نے یہ نہیں پہچان کیا یا رسول اللہ وہ 72 فرقے کون سے جو بھٹکے ہوئے ہیں آپ ان کی لسٹ دیجئے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ آپ پوری صحابہ کی زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی پوری کی پوری وہی زندگی ہے، انہی سے ہم کو عقیدہ ملا ہے، وہی اہل سنت الجماعت ہے۔ صحابہ اکرام سرکار سے محبت رکھنے والے، صحابہ اکرام سرکار کی نعت پڑھنے والے، صحابہ اکرام سرکار کی تعظیم کرنے والے، سرکار پر جان دینے والے، سرکار کا توسل لینے والے، سرکار کو باحیا سمجھنے والے، سرکار کی مدد لینے والے، سرکار کو صاحب میرا سمجھنے والے، محبوب خدا سمجھنے والے، بلکہ ہر مرض کا علاج سرکار کے پاس سے سمجھنے والے، سرکار کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں۔ سرکار خدا کے بعد اگر کوئی کائنات میں ہستی ہے وہ سرکار کی ہے، اور خدا بھی ملتا ہے تو سرکار کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ آپ تو مختلف سنتے ہی رہتے ہیں نا، لوگوں صحابہ نے توسل لیا، صحابہ نے یا رسول اللہ کہا، صحابہ نے سرکار کی مدد لی، سرکار سے شفا حاصل کی، بھوک میں سرکار کو پکارا، مرض میں سرکار کو پکارا، جانور بیمار ہو گئے تو سرکار کے پاس آ کے علاج کروائے، بھوک لگی تو سرکار کے پاس آئے، جو ہونا ہے سرکار کے پاس آ کے لیے، تلوار ٹوٹی بھی تو سرکار کے پاس آئے، نہیں مدد لیے سرکار سے، ہر چیز مشکل میں سرکار کو پکارا، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کیے، سرکار کی آمد پہ خوشیاں منائی۔ آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں یہ ساری باتیں مل جاتی ہیں۔ تو سرکار نے فرما دیا کہ میں جس راستے پہ ہوں، میں جو طریقے پر ہوں وہ سنت ہے، میرے صحابہ جو طریقے پہ وہ جماعت ہے۔ اس طرح اہل سنت الجماعت صحابہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر ہے، طریقے پر ہے، انعام والوں پر ہے، صحیح طریقے پر ہے، راستہ صحیح ہے، جنت کا راستہ ہے، ناجی راستہ ہے۔ تو جو اہل سنت الجماعت ہے وہی راستہ حق راستہ ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ کے ذہنوں میں ڈاؤٹ آ رہا ہے تو یہ آپ کا قصور ہے۔
انہیں آ کے کچھ بول دیا، انہیں آ کے کچھ بول دیا، انہیں کچھ بول، آپ سن لیتے چلے گئے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی اہل سنت جماعت، تو پھر اہل سنت جماعت آپ نہیں ہیں۔ تو جتنے اب یہ صحابہ اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جتنے ہٹے ہوئے وہ سب باطل ہیں۔ دیکھیے صحابہ اکرام، ایک معمولی جھلک بتاتا ہوں، صحابہ اکرام تمام صحابہ میں افضل صحابہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، خلیفہ اول مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، حق پر مانتے ہیں، یار غار مانتے ہیں، اور اپنا ماوا و ملجا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سارے صحابہ انکلوڈنگ مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کو افضل الصحابہ مانتے ہیں، ان کی فضیلت کے قائل ہیں۔ مگر آپ دیکھیں گے کئی لوگ ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں۔ بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے؟ اب انہوں نے کہ یہ دلیل وہ دلیل، تو ہم کو یہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ والا راستہ کون سا ہے۔ معمولی باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، اب سمجھتے نہ کرتے، اچھی صحبت میں بیٹھتے بھی نہیں، ڈاؤٹ پیدا کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھ کے یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے، تو آپ کو کیا اختیار ہے بولنے کا؟ صحابہ اکرام رسول پاک کا توسل لیتے تھے، کئی لوگ بول رہے ہیں توسل لینا شرک ہے، بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے؟ کئی لوگ یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کہتے ہیں، بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے؟ تعظیم مصطفیٰ کرنے کو شرک بول رہے ہیں، بدعت بول رہے ہیں، تو بھٹک گئے کہ نہیں بھٹک گئے؟ تمام صحابہ اکرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثاری کرتے تھے، پریکٹیکل ہے ان کے پاس، خالی باتیں نہیں، خالی باتیں نہیں۔ ابھی مکے کا واقعہ ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مانوں گا، زبیر بن عوام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، سرکار ان کے ممیرے بھائی، عشر مبشرہ کے صحابی۔ یہ مکے کا واقعہ ہے کہ ایک افواہ اڑ گئی کہ جو کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزن پہنچا دی، سرکار کو تکلیف دی۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا، اب بولو مکے میں کتنے مسلمان ہوئے؟ فوراً آپ جلال میں آ گئے، تلوار لنگی لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے کہ میرے آقا کے ساتھ کسی نے ایسی بدتمیزی کی، آخر وہ کون ہے؟ سگے میرے بھائی ہے سرکار ان کے، اور سگے پھپھیرے بھائی حضرت زبیر بن عوام سرکار کے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے صاحبزادے ہیں حضرت زبیر بن عوام، اور حضرت صدیق اکبر کے داماد ہیں، کئی رشتہ داریاں ہیں، اس طرح سرکار کے ساڑو بھی ہوتے ہیں۔ تو نکل گئے، جب ایمان لا لیے مکے میں، اور ایمان لائے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت زبیر بن عوام ایمان لائے تھے، تو سرکار کے بھائی میرے، لیکن تبلیغ کرے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو جب ایمان لا لیے تو یہ معلوم ہوا کہ سرکار کو کسی نے غزن تکلیف پہنچائی ہے، تو جلال آ گیا، کون ہے وہ؟ میرے آقا کو تکلیف دی، نکل گئے، آگے دیکھے تو سرکار کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے، دیکھ پوچھے رسول اللہ کیسے؟ سرکار جلال میں پوچھے، سرکار بولے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، ایسا افواہ اڑ گئی، غلط بات ہو گئی۔ تو جلال جو دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام کا جو محبت دیکھی سرکار کے ساتھ، تو سرکار اتنے خوش ہو گئے، سرکار نے اس موقع پہ فرمایا حضرت زبیر بن عوام کو، ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ یہ محبت، اب یہاں تو سرکار کو جو چاہے بول دیا جا رہا ہے، سرکار دیتے کیا؟ استغفر اللہ، سرکار جو ہے نا کو بھی خود اپنے خاتمے کی خبر نہیں ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، سرکار دوسروں کو کیا کریں گے؟ ایسی ایسی باتیں کتابوں میں اس دور میں بیان ہو رہی، اور ہم کو غصہ آ رہا نہیں آ رہا، بلکہ لوگ دبا رہے ہیں۔ نہیں، یہ دبا رہا تو سمجھو نہ انہیں سننی ہے، نہ انہیں سننی نہ انہیں سننی۔
یہ تو میں خالی جھلک دیا ایک صحابی کی، ابھی مکے کی. اب اس کے بعد کے جو باتیں اگر آپ سنیں گے، صحابہ اکرام نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کل سمجھتے تھے، خدا بھی ملا تو ان سے ملا سمجھتے تھے. ہم کیا خدا کو پہچانتے؟ آج ہے وہ جذبہ، ٹھنڈا ہوتے ہوتے تو یہاں ہو گیا کہ وہابیوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں، برا نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو ایسے لوگ بھی سنی نہیں ہوتے. میں بتا رہا ہوں آپ، جو باطل فرقوں کی مروت رکھے، اس لیے تو سرکار نے فرما دیا وہ پورے دوزخی ہیں. کیا دوزخیوں کے ساتھ مروت کرتے؟ بے سرکار تو رحمت للعالمین ہے نا، سرکار کو نہیں معلوم اتنے لوگوں دوزخی. ہم یہاں بولتے نا لوگوں جو کتوں کو دوزخوں میں پہنچائیں گے میاں. ہاں اتنے لوگ کیا ہے بھائی؟ ایسا بھی بولتے کیا کس کو بھی دوزخی؟ سرکار بولے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک ہے جو جنت میں جانے والا ہے. تو کتنے دوزخی؟ سرکار تو رحمت للعالمین ہے نا، سرکار مروت کرنا تھا نا. ارے کئی کو بولوں میں ان کو دوزخی؟ بولے سرکار جب نہیں بولے تو ہم تو اور زیادہ بولیں گے. نہیں، سرکار اپنی شان سے بولے، ہم اپنے انداز سے بولتے ہیں. دوزخی کتا بولتے ہیں ہم. بابا سمجھو، یہاں بیٹھے تو سمجھ میں آئیں گا. وہ کلب النار ہے، یہ پھر رہے ہیں یہ کتے خنزیر. جب تک یہ آپ نہیں سمجھیں گے آپ کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا. اللہ آپ کو بتا رہا ہے، رسول پاک آپ کو بتا رہے ہیں، اس کے بعد آپ مروت کر رہے ہیں. نہیں، کس کو بھی دوزخی نہیں بولنا، کس کو بھی برا نہیں بولنا، اپنا عقیدہ اپنا رکھو. تو اپنا عقیدہ رکھنے کے لیے تو بولا اللہ کہ تم اپنے عقیدے کو رکھنے کے لیے انعام والوں کا دامن پاکو، اور تم اپنے عقیدے پہ رہنے کے لیے تم میرے صحابہ میرا دامن تھامو تو ناجی ہو جاؤ گے. اب انہوں ادھر ادھر ڈھونڈ رہے اپنا عقیدہ. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک حضور بحرالعلوم علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ تک جتنے علماء حق، جتنے صوفیاء اکرام، جتنے مشائخین حق، جتنے سب نے پہلے عقیدے کی حفاظت فرمائی، بعد میں عمل کیا. ہر دور میں باطل فرقوں کا مقابلہ ہوتے رہا. صحابہ کرام نے منافقین سے مقابلہ کیا، حضرت علی نے تو خوارج سے جنگ کی. خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے، آپ ان سے مروت کرتے. آپ کے بابا کو کافر بولے تو آپ خاموش بیٹھتے. سیدنا علی کو کافر بول رہے ہیں، صحابہ کرام کو کافر بول رہے ہیں خوارج. اس لیے میں تو انوار احمدی کی عبارت پڑھ کے بتایا آپ کو کہ حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت عارف محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ رضوان تو کہہ رہے ہیں یہ وہابیہ خوارج کی شاخ ہے، اور خوارج صحابہ اکرام کو کافر کہتے تھے. پھر ان کو دیکھو تو بڑے متقی پرہیزگار، ہاتھوں میں تسبیح، روزے پہ روزہ رہنا، صورتیں دیکھو تو اولیاء کی صورتیں، مگر صحابہ کو کافر کہیں. سیدنا علی ان سے جنگ کرے. جب حضرت علی قوت رکھ کے جنگ کر رہے ہیں تو حضرت علی کے غلام ان کو برا کہیں گے. بولیں گے نہیں بولیں گے؟ بولا کیا مروت بھائی؟ کس سے مروت؟ اس لیے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی امام اہل سنت نے کیا فرمایا؟ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، بد مذہب سے کیا مروت کیجئے. یہ صحابہ کا طریقہ ہے، آپ کو نہیں معلوم. اب یہی مرجع غیب میں آپ سن لیجئے، آپ سننے والے ہیں مگر میری علمی محنتوں کو آپ ضائع مت کیجئے. خدا کے لیے میں جو کہہ رہا ہوں اس کی پابندی فرمائیے. تو کہتا ہوں آپ کو یہ پڑھنے میں نہیں ملیں گی، سننے میں نہیں ملیں گی، ایسی باتیں آپ کو بتاتا بھی نہیں، چھپا رہے ہیں لوگ. یہی مرجع غیب میں
جو میں نے حضرت بانی جامع نظامیہ کے حکم سے جو حضرت سید غوث الدین مدرس جامع نظامیہ نے جو لکھی کتاب مرجع غیب سرکار کے علم غیب کے بارے میں، اور اس میں وہابیوں کا جو رد کیا، نام لے کے کیا، میں تو سنایا نا آپ کو، تو اس میں ایک چیز انہوں نے یہ روایت لائی ہے، حوالہ دے رہا ہوں، تو ہے روایت، بھائی اس میں بھی آ گئی حضرت سید غوث الدین مدرس جامع نظامیہ اس دور کے، بانی جامعہ کے دور کے، کیسا عقیدہ تھا دیکھو، انہوں نے ایک روایت لائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، لوگ تو علم غیب پر تنقید کرتے ہیں، سرکار نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، صحابی رسول کو سرکار نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، اور کتنے منافق عورت ہیں مرد ہیں سب ان کو بتا دیا تھا سرکار نے۔ تو حضرت عمر ان سے پوچھتے تھے میرا نام بھی ہے کیا، بولے حضرت عمر کو دیکھو اپنے ایمان کی کیسی فکر تھی، یہاں تو فکر ہی نہیں، وہاں جا کو بیٹھ رہے۔ حضرت عمر کا طریقہ دیکھو کیسا ہے، حالانکہ ان کو جنت کی بشارت مل گئی، سرکار نے جن کو کہا کہ میرے بعد نبی عمر ہو سکتے ہیں، اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے، اتنا بڑا اعزاز ہونے کے بعد حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، اطمینان نہیں ہے، ان کو کیا ہے جی، ہم کو کیا ہے، کوئی میری سند، ہاں کیسا خاتمہ ہوتا کی معلوم ہے، فکر ہے کچھ اپنے عقیدے کی۔ حضرت عمر جن کا اتنا بڑا اعزاز، ارے اسلام کو شوکت ملی تو عمر کے ذریعے سے ملی، وہ شخصیت کا یہ حال تھا، کہیں میرا نام بھی تو نہیں ہے اس میں، یہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے، اتنی فکر تھی۔ یہ فکر رکھنے والا سنی ہوتا ہے، آپ لوگوں کی یہ فکر نہیں ہے، ہم سنی رہتے ہو کیا، ان سے بھی مل رہے ہیں، ان سے بھی مل رہے ہیں، ان کے پیپر جا رہے ہیں، ان کو بھی اچھا بول رہے ہیں، ان کو بھی وہ کر رہے ہیں، نہ کہیں کو بولا دنیا میں رہنا ہے، ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اتنا بڑا اعزاز ملا، ہاں ان کا تو یہ اعزاز ہے کہ وہ امیر المومنین ہے، پھر بھی حضرت حذیفہ سے پوچھ رہے ہیں، تو حضرت حذیفہ نے کہا نہیں آپ کا نام نہیں ہے، اتنا ہی بتا دیا۔ لیکن حضرت عمر کیا کرتے تھے، اب یہ سنو توجہ سے، پورے کان حاضر رکھ کے سنو، آپ پوری توجہ، حضرت عمر فاروق کا عمل سنیے، اس کے بعد بھی اگر کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور اس کے بعد باطل فرقوں سے مروت رکھتا ہے، ان سے دوستی رکھتا ہے، ان کو دعوتیں دیتا ہے، ان کو سے رشتہ داری رکھتا ہے، تو تف ہے، تف ہے، تف ہے، پہچانو اپنے آپ کو۔ حضرت عمر کا عمل دیکھیے، حالانکہ انہوں نے کہہ دیا حضرت حذیفہ نے آپ کا نام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی حضرت عمر فاروق دیکھتے تھے، جب کوئی مرتا تھا مدینے میں، اگر حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ پڑھتے تو حضرت عمر پڑھتے، اگر حضرت حذیفہ نہیں پڑھتے تو حضرت عمر بھی نہیں پڑھتے۔ یہ آسان نہیں ہے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا، یہ صحابہ کا عمل ہے۔ یہ آپ نہیں سنے ہوں گے اب تک، یہ بات آپ نہیں سنے ہوں گے، نہ کچھ سناتا بھی نہیں کوئی، اس کو چھپا کے رکھے ہیں۔ یہ شجاعت علی ہے جو سنیت کی محبت میں، اولیاء اللہ کی محبت میں، سرکار کی محبت میں آپ کو سنا کر آپ کے عقیدوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ حضرت عمر کا یہ طریقہ تھا کہ جو جس شخص کی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جنازہ پڑھتے، آپ اس کی پڑھتے، اگر حضرت حذیفہ نہیں پڑھتے تو نہیں پڑھتے، تو پتہ چلا ایسے منافقین بدعقیدہ، یہ وہابی خوارج کے جتنے باطل فرقے ہیں، ان کی نماز جنازہ جو پڑھتا ہے سمجھ لیجئے کہ وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا طریقہ نہیں رہا، یہ بات معلوم ہے؟ ایمانداری سے بولو، آج تک کسی سے سنے؟ بولو ایمانداری سے، اتنے تقریریں سنے، اتنے بیانات سنے، کیا سنی بنے؟ پھر بھی مروت، پھر بھی ان سے محبت۔ بھائی یہ ہمارے عقیدے کے مضبوط کرنے کے لیے بڑے بڑوں کا خون لگا ہے، اس میں بڑے بڑے لوگوں کی محنت لگی ہے، اس لیے اس اہل سنت جماعت کے عقیدے کو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک، اس لیے تو مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ خارجیوں سے جنگ لڑے، کیوں کرے مولا؟ کلمہ پڑھ رہے نا انہوں، قرآن پڑھ رہے نا، قرآن سے ہٹ کر بات نہیں کر رہے،
جو بھی بات کر رہے ہیں قرآن کے دائرے میں رہ کر رہے ہیں. حضرت علی ان سے مقابلہ کرے. جب حضرت علی جیسی عظیم المرتبت ہستی ان سے مقابلہ کر سکتی ہے تو ہم تو کون ہیں؟ ہم تو ان کو ٹھوکروں میں مارتے ہیں. بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا ہوں؟ یہ ہے میرا جذبہ بھائی، جو آپ تک میں منتقل کرنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو خدا کے لیے سمجھ جائیے، سمجھیے بات کو. یہ دلائل کی برمان ایسا نہیں کر رہا ہوں. کوئی بھی آ کر آپ کو مٹھو میاں مولوی بن کے کوئی بھی کچھ بھی بول دیا تو آپ سمجھیے آج کل کوئی عالم نہیں ہے، کوئی بھی نہ کوئی مشائخ ہے نہ کچھ ہے. مشائخ عالم وہ ہوتا جو پہلے سنی ہوتا بعد میں مشائخ ہوتا، پہلے سنی ہوتا بعد میں. یہی جذبہ عارف باللہ امام اہل سنت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. آپ ان کی پوری کتابیں پڑھیں گے. اور آج سے ہی نہیں ہے، میں جیسا بتایا کہ صحابہ سے لے کر آج تک پھر آپ ہندوستان میں دیکھیں گے کہ اہل سنت جماعت کے عقائد کے لیے جنہوں نے جانفشانی فرمائی اور جنہوں نے محنت کر کے ہمارے عقیدوں کو بچایا. حضور غریب نواز جو عقیدے لے کر آئے وہ اہل سنت جماعت کے تھے. اور ساری ہندوستان میں اہل سنت جماعت کے عقائد، آپ غریب نواز کی زندگی دیکھ لیجئے، نظام الدین محب الہی کی زندگی دیکھ لیجئے. اور ایک مزے کی بات یاد آ گئی، میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتے ہیں، حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالی عنہ کس دور کی بات کر رہا ہوں میں؟ ہاں، امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات کر رہا ہوں، 800 سال پہلے کی. حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کی دریا کی ہر مچھلی بھی سنی ہے. شعر ہے، ایسی سنیت ہے ہمارے ہندوستان میں. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے، قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ کا، بزرگان دین کا صدقہ ہے. پتہ ہی نہیں ہے سنیوں کو، اپنے عقیدے کی حفاظت ہی نہیں کرتے. یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، ان کو صحیح سمجھ گئے. اب علماء ہی چلے جا رہے ہیں تو آپ کا کیا ہے؟ مگر علماء گئے تو گئے، انہوں جائیں گے دوزخ میں، آپ نہ کو جاؤ. آپ ان کی راستہ مت لو، آپ انعام والوں کی طرف دیکھو. حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ انعام والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اللہ کے ولی، محبوب الہی کے خلیفہ. کیا عظمت ہے حضرت امیر خسرو رضی اللہ عنہ کی. اور حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی، جن سے کی وجہ سے آج اسلام ہندوستان میں بچا، سنیت بچی، تمام باطل فرقوں کا رد کیا. حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لکھ رہے ہیں، مکتوبات پڑھیے، کہ ہمارے سارے ہندوستان میں اہل سنت جماعت کے سوا کوئی فرقہ نہیں، سب سنی ہیں. یہاں کے لوگ، ہم لوگ سنی ہیں پورے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے باطل فرقوں کا مقابلہ کیا، رافضیت کا رد کیا، مہدویت کا رد کیا، خارجیت کا رد کیا، صحابہ کے دشمنوں کا رد کیا، اہل بیت کے. مجدد الفسانی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پوری سنیت کا پرچار کیا. کتنے بڑے عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی، آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ دور میں تو مثال ہی نہیں دے سکتے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی اتنے بڑے عالم، معلم اول ہے ہندوستان کے. حدیث کا درس آپ نے پھیلایا ہندوستان میں. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں اتنی محنت کر کے بول رہا ہوں، آپ نے یوں سنے اور چلے گئے. ہمارے بزرگوں کی محنتوں کو خدا کے لیے رائے گاہ مت کیجئے میرے دوستو. سمجھیے ہمارے بزرگوں نے ہم پر جو محنت کی ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں دنیا میں رہنے کا سلیقہ بھی دیا، اور مگر دنیا میں رہ کر آخرت کو سنبھالنے کا انداز عطا فرمایا. ان کو ہمارے عقیدے کی فکر تھی، پرواہ نہیں کیے، بادشاہوں کی پرواہ نہیں کیے، پیسے والوں کی پرواہ نہیں کیے، امیروں کی، رئیسوں کی پرواہ نہیں کیے. کہاں دولت کے پیچھے آپ بھاگ رہے؟ آپ کا نہیں صرف دولت ہے نا، اور کیا ہے؟ اسی لیے تو کر رہے نا آپ لوگ یہ پاپڑ بھیر رہے نا. ارے میاں دولت کو لات مارو، دولت کب تک؟ مر گئے بات کون؟ کیا خبر میں دولت لے جاتے؟ کیا کرتے آپ وہ؟ اسی کی وجہ سے تو کر رہے نا. ایسا ویسا اپنے اسٹینڈرڈ کے لیے. اسٹینڈرڈ کچھ نہیں ہے، دنیا کا اسٹینڈرڈ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اسٹینڈرڈ پیدا کرو تو حشر کا اسٹینڈرڈ پیدا کرو، خبر میں اسٹینڈرڈ پیدا کرو، تو وہ عقیدے سے ہوتا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی پوری زندگی اہل سنت جماعت کے تحفظ میں باطل فرقوں کو جواب دے کر، ان کا اتنا بڑا احسان ہے کہ
کہ ہم کو پکا اور سچا صحیح سنی بنایا. یہ احسان ہے شاہ عبد الحق مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس دور میں کیا, اکبر کے دور میں. معمولی بات نہیں ہے. آپ کو تو کچھ مشکل نہیں ہے, آپ خواہ کے ان کی مروت میں جا رہے ہیں. آپ کو کیا ہے, آپ اپنا کما رہے, اپنا کھا رہے, تو اپنا عقیدہ مضبوط رکھو نا. کیوں ان کے پیچھے بھاگ رہے, کیوں مروت کر رہے ہیں؟ ہاں بھائی, باپ کی مروت نہ سسرے کی مروت, نہ بھائی کی مروت, نہ بھانجے کی مروت, نہ بھتیجے کی مروت, نہ داماد کی مروت. مروت کرو تو صحابہ اکرام کی محبت رکھو. کدھر جا رہے ہیں؟ ایک طرف یہ سارے علماء نے اتنی محنت کی ہے, تقریبیں اٹھائی, تو کس کے لیے؟ یہ اہل سنت جماعت کے عقائد کو مستحکم کرنے کے لیے. ان کی ساری فکر, ان کا جذبہ یہی تھا کہ سنیت جو حق جماعت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے, حق کی حفاظت کی. شاہ عبد الحق مودودی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ, تمام اولیاء اللہ, بزرگان دین, حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محسن ہیں اہل سنت جماعت کے, جنہوں نے وقتیہ طور پہ دیوبندیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائی. اور آپ مایہ ناز ہستی حضور بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ کی وہ عظیم المرتبت ہستی ہے, اتنی مصروف ترین ہستی, جو وقت واحد میں منسٹر بھی ہیں, چیف جج بھی ہیں, اور جامع نظامیہ کو چلانے والے بھی ہیں, اور عمرہ روسا آپ کنے حاضری دیتے ہیں. اتنی مصروف رات دن کی شخصیت, روزے رہنا, نمازیں پڑھنا, اس کے باوجود بھی آپ کے اندر اہل سنت کی فکر اتنی موجزن تھی کہ ہمارے عقیدے کو بچانے کے لیے نہ صرف جامع نظامیہ قائم فرمایا, تحریرات لکھے ہیں. آپ ان کی تحریرات پڑھیے کہ ان کا دل لکھا ہوا ہے, کرب معلوم ہوتا ہے, درد معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اہل سنت جماعت کے استحکام کے لیے, اس کے تحفظ کے لیے تحریرات چھوڑی ہیں, تاکہ ہم ان کی تحریرات پڑھ کے صحیح سنی بن جائیں. آپ ان کی محنتوں کو ضائع کر رہے ہیں, ان کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے تحریرات پڑھ لیجئے, تمام کے تمام باطل فرقوں کو جواب دیا. حضور بانی جامع نظامیہ, حضور بحر العلوم علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ. آخر کیا تھا؟ یہ لوگ پیسے والے تھے, کوئی آج کل کے مولویوں کے ایسا ان کے پاس جانے والے نہ تھے. حضور بحر العلوم اس زمانے میں کار رکھتے تھے, شان سے پروفیسر تھے, جاتے تھے. کئی اس زمانے کے بڑے بڑے لوگ حضور بحر العلوم سے ملاقات کرنے کے لیے ترستے تھے, اتنی بڑی شخصیت کا نام. اور بانی جامع نظامیہ تو منسٹر تھے, بادشاہ جن کی تعظیم کرتا تھا. بانی جامع نظامیہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ ایک مرتبہ عثمان علی خان دعوت دیے, حضرت دیر سے پہنچے, سب لوگ جمع ہو گئے, بڑے بڑے عمرہ روسا. جب حضرت ٹھہر رہے عثمان علی خان کہ استاد محترم نہیں آئے تو شروع کریں گے کھانا, آپ دیر ہو گئی. دیر ہونے کے بعد آج تو خود عثمان علی خان نے اتنا ہی کہا, حضرت آج بڑی دیر ہو گئی آپ کو آنے میں. دوسرے دن آئے, استعفیٰ لکھ کے دے دیے کہ مجھے تمہارے منسٹری کی, تمہارے کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے یہ تمام چیزیں نہیں ہو سکتی, میں وقت کا تمہارے پابند نہیں ہو سکتا, لہذا میں استعفیٰ دیتا ہوں. وہ عثمان علی خان تھا, 40 زبانیں جانتا تھا. عثمان علی خان کوئی معمولی آدمی نہیں تھا, سمجھے آپ. جو کچھ بھی بنا وہ حضرت انوار اللہ فاروقی صحبت میں بنا تھا. ہاں, حضرت کا اتنا بڑا احسان ہے کہ حضرت نے اس کے ذریعے سے رافضیت کے تمام عقیدوں کو پھیلنے نہیں دیا, بلکہ اسی کے ذریعے سے سنیت کو قائم فرما دیا. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. اتنی بات میں حضرت نے استعفیٰ دے دیا. دیتے آج کل, ارے بادشاہی بولا نا, کھانے کوئی گرتے ہے, اتنا جذبہ کہے کا علم ہے رے تمہارے پاس, کہیں کی روحانیت ہے. استعفیٰ دینا تھا. عثمان علی خان نے کیا کیا معلوم؟ بادشاہ ہوشیار, ایسے لوگ نہیں تھے وہ. ہے آج کل بے ادبوں کا دور ہے. گئے تو گئے, دوسرے مول صاحب ملتے بولتا تھا. نہیں, قدر جانتا تھا, کیا شخصیت ہے پہچانتا تھا. اس نے پھر دعوت رکھی, پھر اتنے لوگوں کو بلایا, پھر حضرت کو بلایا. حضرت جب آئے تو اتنی محفل میں تمام روسا عمرہ میں بادشاہ ٹھہر کے بولا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میں نے حضرت سے یہ کہہ دیا ہے. حضرت نے استعفیٰ دیا, حضور میں آپ سے معافی چاہتا ہوں.
یہ شخصیت ہے حضور بانی جامع نظامیہ کہ جتنے لوگوں میں حضرت کو ٹوکا تھا اتنے لوگوں کو جمع کر کے حضرت سے معافی چاہا. تو جب کئی منسٹر ہوئے چمچا گیری کی منسٹری نہیں تھی, وہ بادشاہ سے متاثر نہیں ہوتے تھے, بادشاہ ان سے متاثر ہوتا تھا. یہ ذات والا صفات ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ حضرت نے یہاں عید میلاد النبی کا خطبہ مقرر کیا, میلاد النبی کے جلسے یہاں شروع کیا حیدرآباد. یہی نہیں, خلفائے راشدین کی فاتحہ ہر مسجد میں دلائی, اور خلفائے راشدین کی عوام میں تعطیل ہوتی تھی پورے ریاست حیدرآباد میں. آپ کو معلوم ہے یہ؟ ہاں, تمام متبرک دن معراج شریف, شب برات میں مسجدیں چمکاتی تھی, تعطیل ہوتی تھی. عید میلاد النبی شاندار پیغام مناتے, 11ویں شریف مناتے تھے, مکہ مسجد میں روشنی کی جاتی تھی. آج بھی ہوتی مکہ مسجد میں, آپ توجہ نہیں دیتے. وہ حضرت بانی جامع نظامیہ نے قائم پورے سنت و جماعت کے عقیدے قائم فرمایا یہاں پر, اسی بادشاہ کے ذریعے سے. اور پھر آپ اگر ان کی کتابوں کو دیکھیں گے تو جہاں عمل کر کے آپ نے سنیت کا قائم فرمایا عملی طور پر, وہیں آپ اگر ان کی کتابیں پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ آپ انوار احمدی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روض اطہر کے سائے میں سرکار کی جالی مبارک کے سامنے, یعنی گویا سرکار کے سامنے, کیونکہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم یہ مت کہو کہ میں سرکار کے روضے کی زیارت کیا, یہ کہو کہ میں سرکار کی زیارت کیا. امام مالک یہ عقیدہ دے رہے ہیں. کیا قربان جائیے, کیسے کیسے عقیدے کوئی لوگ فراموش کر رہے ہیں. یہ مت کہو کہ میں روضے کی زیارت کیا, ہم بولتے نا سرکار کے روضے کی زیارت کر کے آئے, نہیں, وہ کہتے ہیں روضے کی زیارت مت کہو, یہ کہو کہ میں سرکار کی زیارت کر کے آیا, کیونکہ میرے آقا زندہ ہیں, تم نہیں دیکھ سکتے لیکن سرکار تو دیکھتے ہیں. یہ امام مالک کا عقیدہ ہے, اور اسی عقیدے کو آج ختم کر دیا جا رہا ہے. یہی تو تڑپ تھی حضرت بانی جامع نظامیہ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہو رہے ہیں, بے ادبیاں ہو رہے ہیں, سرکار کو بڑا بھائی کہا جا رہا ہے, سرکار کی ختم نبوت پر ضرب کاری کی جا رہی ہے, سرکار کے وسیلے کو سرکار پہ نعت پڑھنے کے لیے روکا جا رہا ہے, بدعت کہا جا رہا ہے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں بکواسیں کی جا رہی ہیں. تو آپ نے سرکار کے سامنے بیٹھ کر انوار احمدی کی تعریف کی, شعر لکھے, اس کی تشریحات لکھی, حدیثیں جمع کر کے انوار احمدی کی شکل میں ہم کو دیا, تاکہ اس کا مطالعہ کر کے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جائیں. اور انوار احمدی میں خارجیت کا رد ہے, سن لیجئے, وہابیت کا رد ہے, دیوبندیت کا رد ہے, دیوبندیت کا رد ہے, دیوبندیت کا رد ہے. چیلنج ہے میرا, بانی جامعہ کے پوری کتابوں سے بتاؤں گا کہ انہوں نے دیوبندیت کا رد کیا, اور دیوبندیوں سے خلا خما کرنے کے لیے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. یہ دیوبندی اتنے غلیظ کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ایسے کھجلی بھرے کتے ہیں کہ جس کے پاس بیٹھیں گے اس کو کھجلی لگا دیں گے. یہ کون ہے دیوبندی؟ یہ تبلیغی جماعت. یہ کھجلی بھرے کتے, ان کا رد کیا حضرت نے. اور میں نے انوار احمدی کی عبارت آپ کے سامنے رکھی گزشتہ, آپ انوار احمدی میں پڑھ لیجئے. نعت شریف کے لکھنے کو آپ نے کہا, نعت شریف کے بارے میں یہ تو جہاد لسانی ہے فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو ظاہر کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے, بلکہ نبیوں کو نبوت ملی ہے تو سرکار کی وجہ سے ملی ہے. سرکار نبی الانبیاء ہیں, سرکار آخری نبی ہیں. اس میں دیوبندی قاسم نانوتوی کو جواب دیا, جس نے ختم نبوت کے دروازے کو کھولا. سرکار کی ختم نبوت کوئی بھی نبی بننے سے متاثر نہیں ہوتی, تو اتنا بہترین جواب دیا ہے. کبھی میں کسی موقع پر وہ عبارت پڑھ کے سناؤں گا, کیونکہ عبارت اتنی مسجع, مقفع اور اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ اہل زبانی مزہ لے سکتے ہیں. عربی فارسی الفاظ کی امتزاج ہے. تو حضرت نے انوار احمدی میں قادیانیت کا بھی جواب دیا
اور دیوبندیت کا بھی جواب دیا. باطل فرقوں کا رد اس طرح کیا حضرت نے، اور اس میں ختم نبوت سرکار دو عالم کی ظاہر فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تعظیم، درود شریف پر. آج کہا جا رہا ہے کہ بغیر درود شریف کے بھی دعا ہو جاتی، مقبول کہاں ہوتی؟ حضرت تو لکھ رہے ہیں کہ پہلے درود شریف پڑھو دعا میں، درمیان میں پڑھو، پھر آخر میں پڑھو. آپ پڑھی جائے درود شریف، اور لکھا کہ کثرت سے درود پاک پڑھنا علامت ہے اہل سنت الجماعت کی. تو علامتوں کو قائم فرمایا، توسل کا جواب دیا، آداب مصطفیٰ بتائے، یا رسول اللہ کہنے پہ بتایا، نام محمد کی برکتیں اس میں لکھی، اور سیدنا سرکار دو عالم کو کہنا، یہ وہابی سرکار کو سیدنا نہیں کہتے، اس کا جواب دیا. پھر خارجیوں کا تعارف کروایا، خارجیوں کی جو نغبت و پریشانی ہے، جو برکتیں ہیں، اس میں ایک واقعہ لکھا کہ صحابہ، ایک لڑکا تھا جو سرکار دو عالم کے دور میں پیدا ہوئے، سرکار دو عالم کے سامنے لائے تو سرکار نے محبت سے وہ بچے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا. تو جس مقام پر سرکار نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا تھا، وہاں سرکار کے دستے مبارک کی برکت سے بال اگائے. تو وہ بال کو کاٹتے نہیں تھے، وہ محفوظ رکھتے تھے. تو وہ بڑا بچہ ہوا. جب یہ بانی جامع نظامیہ انوار احمدی میں لکھ رہے ہیں، میں آپ کو اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اب اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ بری صحبتوں، باطل فرقوں میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے. خارجیوں کا دور آیا، صحابہ کے دور میں خارجی نکل جو صحابہ کو کافر کہتے تھے. تو جب وہ بچہ جوان ہوا تو خارجیوں کا دور تھا، ان کی صحبت میں بیٹھا. جیسے ہمارے بچے جا کے تبلیغی جماعت اسلامی، وہ نائک، ٹائک، پائک، لائک، اس کہاں کی بیٹھ جاتے نا. ارے کائی کو جاتے بھائی؟ آپ کو اپنا نہیں ہے مقام؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے گھر میں تعلیم نہیں دیتے. ہمارے حضرت حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ سنیوں کی یہ غلطی ہے کہ سنی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، جس وجہ سے ہمارے بچے غیر مذہب والوں سے متاثر ہو جاتے. اس لیے تو یہ جامع مسجد افضل گنج کا اجتماع منعقد کیا گیا ہے، یہ انہی بزرگوں کے کرم کی وجہ سے. تو ہم تعلیم نہیں دیتے، آپ کو اتنے معلومات ہی نہیں نا. اب یہاں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو معلومات ہو رہے ہیں، ورنہ کون بتاتا، کون بولنے والا ہے. تو وہ بال تھے سرکار کے دستے مبارک کی برکت سے. جب وہ بچہ خارجیوں میں بیٹھنے لگا، ان سے متاثر ہوا، تو اس کے سر کے بال چلے گئے. وہ جو سرکار نے دستے اقدس رکھا تو بال اگے تھے نا، وہ بال غائب ہو گئے خود بخود. دیکھیں یہاں، جب باپ نے یہ دیکھا تو بچے کو کمرے میں بند کر دیا، کہا کہ تو اب ان سے ملنا نہیں، جلنا نہیں، سختی کیا. تو لوگ جا کے سمجھائے، اس کے دل سے ان لوگوں کی محبت کو ہٹایا، نفرت کی ڈالی. جب وہ بچے نے ان کو برا بھلا کہا، جب وہ بچہ جوان صحیح ہو گیا اور ان سے نفرت کرنے لگا، تو بال خود بخود آ گئے. تو اس پر حضور شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ امام اہل سنت حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ انوار احمدی میں آپ پڑھ لیجئے. آپ نے لکھا ہے کہ دیکھو، یہ بد عقیداؤں کی صحبت میں بیٹھنے سے، سرکار کے دشمنوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، اور ان بد عقید بد مذہبوں کی صحبت میں بیٹھنے سے برکتیں چلے جاتی ہیں، اور اچھی صحبت میں بیٹھنے سے برکتیں حاصل ہوتی. سمجھ گئے؟ اب انہوں جا کے بیٹھ رہے ہیں، برکتیں ملتی. بولو، آپ انصاف سے بات کرو بھائی، میرے بولنے سے نہیں ہے. یہ احسان ہے حضرت شیخ الاسلام بامی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ واقعہ کیوں لکھا؟ ان کو کیا ضرورت تھی بھائی؟ ان کو کمی کیا تھی؟ ارے بھائی کروڑا پتی تھے ان کا مال کی کمی نہیں تھی. ارے بھائی ان کے دسترخوان پہ تو 700 لوگ کھاتے تھے. آپ تو ایک آدمی کو نہیں کھلاتے، ایک دن کھلاتے تو آ گیا بھائی بول کے پریشان ہو جاتے. ہاں، روزانہ 700 لوگ سحر و افطار میں کھاتے تھے. اتنا مال تھا ان کے پاس، ایسا دیتے تھے. بچوں کی مدد کرتے تھے، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کرتے تھے. ہاں، ایسے اللہ والے. ان کو کیا ضرورت تھی کتابیں لکھنے کی؟ ارے جان دو بھائی، بدعقیداؤں کے خلاف کبھی لکھو. آپ کو معلوم ہے مقاصد نام حصے ششم میں